تو عشق میرا از کل عائشہ جبین قسط نمبر 21۔ نارنجی تھال کی مانند ہوا سورج مغرب کی جانب سفر تھا، کچھ ہی پل میں غروب ہوا چاہتا تھا۔ آسمان پر چھائی سرخی دل کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی آسمان پر نگاہ ڈالے ان پرندوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ہوا میں گلی نمی خنکی کو بڑھنے میں مدد کر رہی تھی۔ ہادیہ یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ سردی ہو رہی ہے، اندر چلو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جمیلہ شاہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بولی، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے تمہارے اور علی کے درمیان؟ کچھ الجھی سی لگ رہی ہو۔ تم سدرا کے منگنی والے دن میں بھی کچھ نہیں امی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے۔ ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی، چلیں اندر چلتے ہیں۔ وہ اندر جانے کے لیے کھڑی ہوئی اور جمیلہ شاہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کیا یہ سب؟ میں کیا کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں کر سکتا کبھی یہ فضول سی حرکت۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ علی حیدر کی بات سن کر بخلایا۔ اب اس میں ایسا بھی کیا ہے جو تو کر نہیں سکتا؟ اتنا مشکل بھی نہیں یار، وہ بیوی ہے تیری۔ عجیب گھماٹر بازی ہے، تو اپنی بیوی سے کیسا شرمانا؟ اور ذرا بتا اس میں فضول کیا ہے؟ سمجھا سکتا ہے مجھے تو؟ حیدر اس کو آنکھیں دکھا کر بولا۔ نہیں تو کچھ اور بتا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ خود سوچ کیسا لگتا ہے یہ سب شادی کے بعد؟ نہیں یار، کوئی بڑی فضول حرکت لگتی ہے۔ اور پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیا تیرے ساتھ بھی؟ فضول آئیڈیا پر عمل کر کے کارٹون نہیں بننا چاہتا میں، تو رہنے دے۔ میں خود کچھ کر لوں گا، تیرے مشورے پر عمل کیا تو بس پھر ہو گیا کام۔ تو خود کر اس پر عمل، شاید سہرش کے ساتھ تیری دال گل جائے۔ علی جانے کے لیے اٹھا اور گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر جانے لگا تو حیدر کی آواز پر رکا۔ سن لالے، جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ نہ پہلے سمجھ سکا اور نہ مان رہا ہے تو ابھی بھی دوستی کا سہارا لے رہا ہے۔ مگر میرے یار، عشق تیرے اندر بسیرا کر چکا ہے۔ کسی آکٹوپس کی طرح پنجے گاڑے ہوئے ہے تجھے، اور کسی سے نہیں اپنی ذاتی بیوی سے عشق ہو گیا ہے۔ اور اچھے سے اچھا بندہ اس عشق میں نکما ہو جاتا ہے، اور تو خیر سے شروع سے ہی نکما ہے۔ جو تو یہاں تک پڑھا ہے، اس سب میں ہادیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یاد کر 5th کلاس کے ایگزامز۔ علی اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے باہر چلا گیا۔ کچھ بھی بولتا ہے، زیر لب بولتا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو کچھ بھولی بسری یاد اس کے دماغ میں آئی تو خود بخود اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ علی کیسی تیاری ہے تمہاری؟ نجف نے رجسٹر چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس بھئی، وہ پرجوش سا بولا۔ اچھا، اور ہادیہ تمہاری تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تو انشاءاللہ 90% پکا ہے۔ نجف نے ہادیہ کو رجسٹر پکڑاتے ہوئے کہا۔ بھیا تھینکس، وہ اترا کر بولی اور آبرو اچکا کر علی کو دیکھا۔ اچھا اب تم دونوں ایسا کرو، انگلش کی تیاری کرو، 10 کلرز فروٹ ویجیٹیبل نیم لکھو، جلدی کرو۔ نجف ان کو اگلا ٹاپک بتا کر اپنے پڑھنے میں لگ گیا۔ اور سنو، نو چیٹنگ، میری نظر ہے تم پر۔ جی بھائی، علی نے منہ بنا کر کہا۔ ہادیہ جٹ سے پین اور رجسٹر لے کر لکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مریم اپنا جرنل لے کر نجف سے کچھ میتھس کے سوال سمجھنے لگی تو علی نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور ہادیہ سے فروٹ کے نیم پوچھنے لگا۔ کیا یار، 10 فروٹ کھانے کو کبھی دیے نہیں بھیا نے، اور لکھو نام، وہ بھی انگلش میں۔
میرے دادا تو جیسے انگریز تھے، اللہ پوچھے گا بائی کو۔ علی ہادیہ سے بولا تو کھی کرنے لگی۔ اور زیادہ مت ہنسو، بتاؤ مجھے کچھ فروٹ کے نام، اور جلدی۔ اچھا کتنے لکھے ہیں تم نے، دکھاؤ۔ بس 3 ہی۔ بس؟ ایپل، مینگو، بنانا، وہ پڑھ کر بولی۔ تم تو پورے باغ لکھ دیا ہے جیسے۔ علی جٹ سے اس کا رجسٹر لینے لگا تو اس نے ایک دم سے پیچھے کر لیا۔ پاگل ہو تم، بھیا نے دیکھ لیا تو سب خراب کر دیں گے۔ میں تمہیں اور نام بتاتی ہوں، تم وہ لکھو۔ وہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو بھیا کو شک نہیں ہوگا، وہ سمجھداری کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے بولی، جس کو علی نے ہمیشہ کی طرح فوراً مان لیا۔ اب وہ علی کو بتانے لگی مگر 10th ہر جا کر اٹک گیا۔ اب اس کو کوئی نام یاد آیا تو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی طرف سے بتا کر علی کو مطمئن کر دیا۔ اب پتہ تو جب چلنا تھا جب رجسٹر نجف بھائی کے پاس جاتا۔ کچھ پل بعد نجف نے سر اٹھایا اور ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں بھائی، کہاں تک ہوا تم دونوں کا کام؟ نجف بولا۔ جی بھائی، ان دونوں نے ایک ساتھ اپنے اپنے رجسٹر اس کے حوالے کیے۔ جیسے جیسے نجف علی کا رجسٹر چیک کرتا گیا، اس کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا۔ اس نے رجسٹر مریم کو دکھایا تو وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کیا ہو گیا بھائی کو؟ کوئی لطیفہ تو نہیں لکھا میں نے جو آپ ایسے کر رہے ہیں؟ علی ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر بولا۔ یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ یہ کسی لطیفے سے کم ہے؟ کھپایا تم نے یہ فروٹ اور چلو، وہ تو پر اس کا انگلش میں یہ نام ہم آج تک نہیں جانتے تھے۔ مریم ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے اور انڈر لائن کیا ہوا فروٹ نیم اس کے سامنے کیا تو علی نے اپنا رجسٹر ایک نگاہ دیکھ کر ہادیہ کو دیکھا، جو بڑی معصومیت سے علی کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ نہیں جانتی۔ لوکھٹ کیا ہے یہ علی، بتاؤ بھلا؟ لوکارٹ لکھا ہے بھائی، علی بڑے اعتماد سے بولا۔ اچھا، اور یہ اس کی یہ اسپیلنگ کس عقل مند نے بتائی تمہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، اور جھوٹ بالکل نہیں، ایک دم سچ، ورنہ جانتے ہو مجھے۔ نجف نے علی اور ہادیہ کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اس نے۔ علی نے شہادت کی انگلی سے ہادیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے تمہاری، اس نے بتایا اور تم نے سیم ویسا لکھ دیا، یہ بھی نہیں سوچا غلط بھی ہو سکتا ہے؟ بھائی مجھے کبھی علی نے کچھ غلط نہیں بتایا، وہ بولا تو اس نے اس کے لہجے میں دوستی کا مان رکھا۔ ایسا ہے علی شاہ، اس بار آپ کی اس پیاری اور قابل بھروسہ دوست نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ آپ کا لوکارٹ غلط ہے میرے بھائی، اس نے بڑی بے دردی سے علی کے رجسٹر پر کراس لگا کر علی کے سامنے کیا۔ علی شاہ، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا تو علی نے ہادیہ کو دیکھا جو اس کو لوکارٹ کے اسپیلنگ بتاتے ہوئے 200% شور تھی کہ یہ درست ہے۔ سوری علی، مجھے لگا وہ صحیح تھا، بول کر وہ بھاگی تو علی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر علی کو دیکھ رہی تھی، جب ہی سامنے پڑی چارپائی نہ دکھی اور اس سے ٹکرا کر گر گئی۔ علی زور سے چلایا، ہادیہ! وہ 1 2 ہادیہ چلا کر حال میں لوٹا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں عجیب سی پریشانی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ ہادیہ، وہ بچپن تھا، وہ مذاق اس وقت صحیح تھا، اب کوئی مذاق مت کرنا، میں پہلے ہی بہت الجھن میں ہوں۔ ایسا کچھ مت کرنا جس سے میں اور الجھ جاؤں۔ مدد کرنا میری ہمیشہ کی طرح، ایک اچھی دوست اور ایک اچھی بیوی کی طرح، بول کر اس نے آنکھیں موند لی۔ فون بجنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور فون سن کر بولا، اوکے میں آتا ہوں، اور گاڑی چلانے لگا۔ ہاں بولو، کیا ہوا، کیوں بلایا تم نے مجھے ایسے اتنی ایمرجنسی میں؟ علی کافی شاپ میں صدف کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی آئے ہو، بیٹھو تو بتاتی ہوں۔ صدف ادا سے بولی، دیکھو مجھے تھوڑی جلدی ہے، جو بولنا ہے پلیز جلدی بولو۔ علی فون کو دیکھتے ہوئے بولا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پہلے تو ایسے نہیں تھے، ہمارے درمیان بات سنو صدف۔
ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے جس سے میں تم سے نظریں چراؤں۔ علی اس کی بات درمیان سے کاٹ کر بولا، تم صرف میری کزن ہو اور کچھ بھی نہیں، اور جو تم نے مجھے کہا وہ سب تمہاری اپنی طرف سے تھا، میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ میں چاہ کر بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، اس لیے پلیز مجھے بھول جاؤ۔ یہ غلط ہے، میں شادی شدہ ہوں یار، یہ سب ٹھیک نہیں، تمہیں کوئی بہت اچھا مل جائے گا۔ وہ صدف کو رسان سے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ یہ سب سن کر صدف ہتھے سے کھڑی ہو گئی۔ کون سی بیوی، کون سی شادی، کس کو پاگل کر رہے ہو تم؟ مجھے یا خود کو؟ بولو، آج تک تم نے اس کو 2 ٹکے کی گھٹیا لڑکی کو بیوی کا مقام تو دیا نہیں، اور جو میرے ساتھ گھومتے پھرتے رہے ہو وہ سب کیا تھا؟ انف از انف۔ صدف ایک اور لفظ نہیں، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہادیہ کے لیے اس لفظ کو بولنے کی؟ اور تمہارے ساتھ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ کبھی کوئی امید دلائی کہ میں تمہارے پتہ نہیں کیا کیا تم نے خود سے اخذ کر لیا؟ تم صرف کزن ہو میری، دوست تک کبھی نہیں مانا تمہیں میں نے یار۔ علی چیخ کر بولا، چلاؤ مت، جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تب کیوں چپ ہو گئے تھے تم؟ بولو۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بولی، چھوڑو مجھے، میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ کبھی کوئی لڑکی بھی خود سے ایسا کرتی ہے بھلا۔ علی نے اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، میں محبت کرتی ہوں تم سے علی، بے انتہا محبت۔ وہ اس کے گلے لگنے لگی تو تڑپ کر پیچھے ہوا، یہ غلط ہے صدف، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو کس سے محبت کرتے ہو تم؟ ہاں بولو، اس نیچ لڑکی سے جو تمہیں دھوکہ دے رہی ہے؟ وہ حلق کے بل چلا کر بولی، بس صدف، ایک اور لفظ بولا تم نے تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ عزت ہے میری، مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ کہنے پر چلتی ہے، یہاں تک کہ وہ کپڑے بھی میری پسند کے پہنتی ہے، اور وہ ہر کام نہیں کرتی جس سے میں روک دوں، دن کو رات بولوں تو رات بولتی ہے۔ وہ غرور سے بولا، اتنا غرور اچھا نہیں، آج اس لڑکی کا چہرہ تمہارے سامنے لے آؤں گی تو تب تم میرے ہو جاؤ گے۔ صدف دیوانگی سے بولی، تم اپنا یہ شوق پورا کر لو، جب میں اس کو بول دیتا ہوں اس کے بعد وہ ایک قدم نہیں اٹھاتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مان سے بولا، ٹھیک ہے چلو پھر تمہارے گھر چلتے ہیں۔ صدف نے اس کو دیکھا اور باہر کی جانب چل دی۔ علی اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا، اس نے درمیان میں ہی ہادیہ کو میسج ٹائپ کیا تھا، اور صدف نے اپنے پلان کی اگلی چال کے لیے گرین سگنل دیا تھا۔ آج رات ان سب کے لیے بڑی باری رات تھی، کچھ بننا تھا، کچھ بکھرنا تھا، کچھ حاصل اور کچھ ختم ہونا تھا۔